بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ میں التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ درس نظامی سے ریلیٹڈ کوئی بھی نئی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو فوراً اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو جی ناظرین، المحادثۃ العربیہ کا آج ہم سبق نمبر 18 اختبار، امتحان، ٹیسٹ، ایگزام، ٹھیک ہے۔ اختبار کا معنی کیا ہے؟ ٹیسٹ لینا، امتحان لینا، جانچنا، پرکھنا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کئی اس کے معنی بنتے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 اس میں مشق ہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی سبق تو ہے نہیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے جواب دو، ٹھیک ہے۔ اجوب اکرم، ٹھیک، جیم واو باعث کا مادہ تھا تو یہاں پر پھر تعلیل ہوگی۔ تو سوال نمبر 1 کیا ہے؟ جز نمبر 1 ہے علی ای شیء یجلس التلمیذ، تلمیذ یعنی شاگرد یا طالب علم کس پر بیٹھتا ہے؟ تو کرسی لگا لیں یا مقعد، بینچ لگا لیں، ٹھیک ہے، ڈیسک لگا لیں، جو بھی آپ لگائیں گے تو جملہ درست ہو جائے گا۔ یجلس التلمیذ، تلمیذ بیٹھتا ہے، طالب علم بیٹھتا ہے، علی الکرسی، ٹھیک ہے، یہ لگا لیں، یا علی المقعد، ٹھیک ہے، کوئی بھی لگا لیں۔ جز نمبر 2 علی ای شیء یکتب المدرس، کس شے پر لکھتا ہے المدرس، استاذ، تدریس کرنے والا، ٹیچر، استاذ کس پر لکھتا ہے؟ تو یقیناً جو معروف یہی ہے کہ وہ بلیک بورڈ، اب تو وائٹ بورڈ آ گئے لیکن بلیک بورڈ پر عموماً لکھا جاتا تھا۔ تو بلیک بورڈ کے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ السبورہ، ٹھیک ہے، یکتب المدرس علی السبورہ، تختہ سیاہ۔ آگے جیم جز ہے فی ای مکان، کس جگہ پر، کس جگہ میں، یقاتلو، ٹھیک ہے، قاتل یقاتل، مقاتلہ، یہ باب مفعلہ سے جنگ کرنا، باہم لڑنا۔ تو الجنود لشکر، لشکر یا فوج کس جگہ لڑتی ہے؟ اب اس کا کامن سا جواب ہے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو یہ کھلے میدانوں میں ہوتی ہیں نا، بازاروں میں نہیں ہوتی، تو اس لیے میدان لکھیں گے، یقاتل الجنود فی المیدان، ٹھیک ہے۔ آگے جز دال این ناجد الشرطیہ، شرطیہ کہتے ہیں سپاہی کو، پولیس والا، سپاہی، گارڈ۔ تو ہم کہاں پاتے ہیں؟ ناجدو، ہم کہاں پاتے ہیں، اینا کہاں، ہم کہاں پاتے ہیں، یعنی کہاں میں جو پولیس یا جو اس طرح سپاہی ہوتا ہے وہ دستیاب ہوتا ہے، کہاں ہمیں ملتا ہے؟ تو یقیناً یہ گاؤں دیہات میں تو ہوتے نہیں ہیں، یہ جو شہر ہوتا ہے وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ تو لکھ دیں آپ اسی کے حوالے سے کہ ناجد الشرطیہ فی البلاد، شہر میں، یا فی المدینتی، یہ بھی شہر کا معنی دیتا ہے، یا فی المصری، یہ بھی شہر کا معنی دے گا، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں سوال نمبر 2 عبر، تعبیر کرو، بناؤ، عن الصور الاربع الآتیۃ بجمل مفیدۃ، آنے والی جو کہتے ہیں 4 تصویریں ہیں تو ان کو تعبیر کرو مفید جملوں میں، یعنی ساتھ میں الفاظ بھی انہوں نے لکھے ہوئے ہیں تو ان سے ہم نے جملے بنانے ہیں۔ تو جانور جو کھڑے ہوئے ہیں یہ بھیڑ ہیں، ٹھیک ہے، بھیڑیں، شیپ، تو ان کے ساتھ ماشیۃ کہتے ہیں بھیڑ کو، ٹھیک ہے، ماشیۃ بھیڑ، وحقل یہ کہتے ہیں گھاس کو، ٹھیک ہے۔ تو جملہ بنا دیں، کوئی بھی بنا دیں، چرنے والا بنا دیں یا خریدنے والا بنا دیں۔ تو لکھ دیں اشترا والدی، میرے والد نے خریدا، کس کو؟ ماشیۃً، بھیڑ کو خریدا، واقلن اور وحقلن اور گھاس کو خریدا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کوئی اور بھی آپ جملہ بنا سکتے ہیں۔ آگے ہے طفل و سریر، ٹھیک ہے، سریر مطلب چارپائی یا پلنگ یا مطلب تختہ، اور طفل بچہ، تو اس کو آپ نے سیٹ کرنا جملے میں۔ تو لکھ دیں بچہ سوتا ہے تختہ اس پر، تختے پر، تو یہ آپ نے اردو جب بنائی تو اس کو عربی میں کنورٹ کر دیں کہ الطفل نائم، بچہ سوتا ہے، ٹھیک ہے، نائم سوتا ہے۔ اگر یہاں پر مؤنث ہوتی نا طفلۃ تو پھر نائمۃ ہو جانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے بارہا بھی عرض کیا ہے کہ ضمیر، صیغہ وغیرہ یہ جس طرح کی بات چل رہی ہے اسی طرح آپ نے دھیان سے کرنا ہے۔ تو الطفل نائم، بچہ سوتا ہے، علی السریر، ٹھیک ہے، سریر پر۔ آگے واچ، گھڑی دکھائی دے رہی ہے، ساعۃ، ساعۃ حائط، دیوار والی گھڑی، اس کو ساعۃ جدیریۃ بھی لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ساعۃ جدیریۃ یعنی جو گھڑی دیوار پر لگائی جاتی ہے۔ تو ساعۃ حائط یہاں ہم استعمال کریں گے۔ تو ساعۃ حائط، دیوار کی گھڑی، تو آگے آپ کچھ بھی لگا دیں کہ وہ دیوار کی جو گھڑی ہے وہ دیوار پر لٹکی ہوئی ہے،
تو معلقۃ علی الحائط، دیوار کی گھڑی یا ٹائم پیس جسے بولتے ہیں وہ دیوار پر لٹکا ہوا ہے، معلق ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ساعۃ مؤنث تھا تو معلقۃ اسی طرح آگے مؤنث لے کے آئے۔ آگے آخر میں والد و سلم، والد کہتے ہیں بچے کو، اور سلم سیڑھی، اسٹیئر۔ تو اس کو اپنے جملے میں سیٹ کرنا ہے، تو لکھ دیں والد، بچہ جو ہے یہ چڑھتا ہے، چڑھنے کا جو معنی ہے وہ یتسلق، ٹھیک ہے، تسلق یتسلق، تو یہاں پر یتسلق چڑھتا، بچہ چڑھتا ہے علی السلم سیڑھی پر، ٹھیک ہے، یتسلق والد یا والد یتسلق علی السلم، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوئے جملے سارے، اور آگے ہے سوال نمبر 3، کون من کل مجموعۃ من الکلمات الآتیہ جملۃ تامۃ، یعنی آگے والے جو الفاظ انہوں نے توڑ موڑ کر آگے دیے، آگے پیچھے کیے ہیں، تو کہتے ہیں ان سے جملہ مفیدہ بنائیں، ٹھیک ہے، ان کے مجموعہ سیٹ کرنے کے بعد اس طرح ان کو بنائیں کہ جملہ مفیدہ بن جائے۔ تو پہلا ہے، پہلے ان کے سب کے معنی دیکھیں نا، تحقیق کریں، الفاظ معنی جوڑیں، تو پھر آپ آخر میں جملہ سیٹ کریں گے۔ یعالج، عالج، یعالج، معالجہ، تو یہ باب مفعلہ سے، جس طرح میں نے اوپر عرض کی نا، قاتل یقاتل اوپر، تو یہ بھی اسی سے، یعنی علاج کرنا، ٹھیک ہے، دوائی دینا، علاج کرنا وغیرہ کا معنی دیتا ہے۔ عیادت، عیادت کہتے ہیں، عیادت یہ علیحدہ لفظ ہے، اور جو ضمیر آخر میں دیکھ رہے ہیں یہ علیحدہ ہے۔ تو عیادت اس کا لفظ ایک تو معروف لفظ ہے نا، عیادت کرنا، کسی بیمار پرسی کسی کی کرنا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں کسی اور معنی میں ہے، اور معنی اس کا لغت میں جو ملتا ہے وہ مطب، ٹھیک ہے، ڈسپینسری، یا جس جگہ پر بیماروں کو چیک کیا جائے، ان کا ٹیسٹ لیا جائے، دیکھ بھال کی جائے، تو اس جگہ کو عیادت کہتے ہیں۔ تو اچھا یہ ہو گیا، فی کا معنی آپ کو آتا ہے المردہ۔ اب یہ المردہ ہے، یہ جو مریض لفظ آپ نے سنا ہوگا، تو یہ مریض کی جمع ہے مردہ، ماردہ بھی جمع آتی ہے اس کی لغت کے اندر، مراد بھی آتی ہے اور مردہ بھی آتی ہے، تو یہاں پر مردہ یہ مریض کی جمع ہے۔ الطبیب یہ ڈاکٹر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے سیٹ کیجئے جملہ، تو یعالج الطبیب، طبیب علاج کرتا ہے، المردہ مریضوں کا، فی عیادتی ہی اپنے ڈسپینسری میں، اپنی ڈسپینسری میں، اپنے مطلب ہاسپٹل میں، ٹھیک ہے، اس طرح جملہ آپ کا پورا ہوگا۔ آگے جملہ نمبر با، اب ان کے پہلے سارے سب کے معنی دیکھیں۔ یحکم فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کون فیصلہ کرتا ہے؟ آگے ہے المجرم، مجرم، الا اس کا معنی بھی آپ کو آتا ہے المحکمہ، محکمہ کہتے ہیں کورٹ کو، کچہری، ٹھیک ہے، جہاں فیصلے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، محکمہ فیصلہ کرنے کی جگہ صرف ہے۔ القاضی تو یہ قاضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جج کہہ لیں، فی کا معنی بھی آپ کو آتا ہے۔ اب اتنا سب کچھ جاننے کے بعد اس جملے کو پورا کریں۔ یحکم فیصلہ کرتا ہے، کون کرتا ہے؟ القاضی، قاضی، یحکم القاضی، قاضی فیصلہ کرتا ہے، جج فیصلہ کرتا ہے، کس کے خلاف کرتا ہے اور کہاں کرتا ہے یہ بات رہے گی۔ علی المجرمی، قاضی مجرم کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، جس نے جرم کیا ہے اس کے خلاف، یعنی اس کے حق میں تو فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ اس کو جو اچھا نہیں لگے گا مجرم کو وہی فیصلہ ہونا ہے، تو اس لیے علی یہ خلاف کے معنی میں ہوگا۔ علی المجرمی، تو علی کی وجہ سے مجرم کا جو دمہ تھا وہ مجرمی ہو جائے گا۔ تو قاضی فیصلہ کرتا ہے مجرم کے خلاف، فی المحکمتی اپنی کورٹ میں، اپنی عدالت میں، ٹھیک ہے، اپنی کچہری میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جملہ پورا۔ تو جی ناظرین، آج کا سبق یہاں تک ہی پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، علم غیر نافع سے محفوظ فرمائے۔